ٹونگی بنگلہ دیش کے دارالحکومت کے مضافات میں واقع ٹوراک دریا کے کنارے وہ جگہ ہے جہاں ہر سال حج بیت اللہ کے بعد مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع منعقد ہوتا ہے، جو کہ ٹونگی عالمی تبلیغی اجتماع کے نام سے دنیا بھر میں معروف ہے۔ بنگلہ دیش میں اس کو بشوا اجتماع کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ بشوا بنگالی زبان میں عالمی کو کہتے ہیں۔ یہ اجتماع شروع میں ٹونگی کی ایک مسجد میں منعقد ہوتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اندرون و بیرون ملک سے مسلمانوں کی بڑی تعداد نے بنگلہ دیش کے شہر ٹونگی کا رخ کیا، یہاں تک کہ یہ اجتماع حج کے بعد مسلمانوں کا دوسرا بڑا اجتماع بن گیا۔ پہلا اجتماع بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ میں 1954 میں منعقد ہوا، اس کے بعد نریا گنج میں 1958 اور اس کے بعد رامنا ریس کورس ڈھاکہ میں 1965 تک منعقد ہوتا رہا۔ شرکاء کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے اس وقت کی مشرقی پاکستان کی حکومت نے منتظمین کو سال 1967 میں دریائے ٹوراک کے ملحقہ جگہ پر اجتماع کرنے کی اجازت دی، جبکہ بعد میں بنگلہ دیش کی حکومت نے خاص طور پر اس اجتماع کو منعقد کرنے کے لیے 160 ایکڑ زمین مختص کی۔ تب سے یہ اجتماع ہر سال دریائے ٹوراک کے کنارے منعقد ہو رہا ہے۔ یہ اجتماع 3 دن کا ہوتا ہے۔ اس میں تقریباً 150 ممالک سے آئے ہوئے مسلمان 5 وقت نماز کی ادائیگی کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء و مبلغین کے بیانات سنتے ہیں۔ دعوت کا خلاصہ ہے بذات خود ایک ایک امتی کو امر معروف کرنا اور بذات خود ایک ایک امتی کو منکر سے روکنا۔ اپنے کام کو سنت کی اور سیرت کی طرف لے کر جاؤ، جتنا یہ سنت کے زیادہ مشابہ ہوگا یہ جوہد بنے گا، اور جوہد پر اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کا وعدہ تاکید کے ساتھ ہے۔ اس سے زیادہ پختہ مذہب ہو کس کا سکتا ہے جو خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بذات خود دعوت دے۔ جب اس محنت کو ہم اپنی محنتوں کے ساتھ جوڑ لیں گے اور اپنی محنتوں پر اس محنت کو مقدم کر لیں گے اور وہ یقین اور وہ عمل اپنی زندگی میں اتار لیں گے اور اس کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے کہ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی میرے دوستوں ہم کو پالے گا اور ہماری نسلوں تک کو پالے گا اور 11 سے پشتوں تک پالے گا، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی قیمتی جنت میں اللہ داخل کر دیں۔ ভাই ওই মেহনত কে যদি আমরা করি এবং ওই মেহনতের দ্বারা আমাদের ঈমানকে বানাই। شرکاء اجتماع اپنے مذہب پر توجہ مرکوز کرتے اور اس کے ان پہلوؤں کو تلاش کرتے ہیں جن سے وہ واقف نہیں۔ اجتماع سے جو معروف علماء بیان کرتے ہیں ان میں بھارت سے مولانا محمد سعد، مولانا احمد لاٹ، مولانا اسماعیل حسین، بنگلہ دیش سے مولانا مشرف، مولانا شمیم احمد اور پاکستان سے حاجی عبدالوہاب شامل ہیں۔ اجتماع میں بیانات کے دیگر زبانوں میں ترجمے بھی کیے جاتے ہیں، جن میں بنگلہ، اردو، عربی، تمل اور مالائی زبانیں شامل ہیں۔ دنیا کی چوتھی سب سے بڑی مسلم آبادی والے ملک بنگلہ دیش سے بھی بڑی تعداد میں لوگ اس اجتماع میں شریک ہوتے ہیں۔ ڈھاکہ کے مضافات میں 5 کلومیٹر کے علاقے میں یہ سالانہ تبلیغی اجتماع منعقد کیا جاتا ہے، جس کی ذمہ داری بنگلہ دیش کے عام مسلمان بأحسن خوبی انجام دیتے ہیں۔ غیر ملکی شرکاء کے لیے اجتماع گاہ کی مغرب میں 1 کلومیٹر طویل فاصلے پر ایک بڑی جیٹ چھت ڈال کر خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ پبلک ہیلتھ اور انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے یونیسیف پینے کے پانی تک رسائی کی سہولت کے لیے پورٹیبل ٹینکوں کا اہتمام کرتی ہے۔ بہت سارے نجی، سماجی اور مذہبی ادارے شرکاء کو مفت طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اجتماع گاہ کے ارد کثیر تعداد میں طبی ٹیموں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں،
جبکہ بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ٹرانسفارمرز اور جنریٹرز کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، جبکہ بنگلہ دیشی ایئر لائنز، بنگلہ دیش ریلوے، بنگلہ دیش پولیس اور بنگلہ دیش کی مسلح افواج انتظامات میں پوری مدد فراہم کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش ریلوے اس موقع پر ملک بھر سے 28 سے زائد اسپیشل ٹرینیں چلاتا ہے۔ بنگلہ دیش روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن، جو کہ حکومتی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے، مختلف مقامات سے اجتماع کے شرکاء کے لیے 200 سے زائد بسیں چلاتا ہے، جبکہ غیر ملکی شرکاء کی سہولت کے لیے ایئرپورٹ سے اجتماع گاہ تک خصوصی بسیں چلائی جاتی ہیں۔ حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہزاروں پولیس اہلکاروں اور قانون نافذ کرنے والوں کے اراکین کی طرف سے گشت کیا جاتا ہے۔ اس اجتماع کے موقع پر اسکول اور کالجز میں چھٹی کر دی جاتی ہے۔ مجمع کی بہت زیادہ تعداد کو دیکھ کر سال 2012 میں اس کو جنوری کے مہینے میں 2 حصوں میں منعقد کیا جاتا ہے۔ جمعرات کی شام سے شروع ہو کر اتوار کی صبح دعا پر یہ اجتماع اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ڈھاکہ کے قریب ٹونگی میں 2 حصوں میں منعقد ہونے والے اس عالمی تبلیغی اجتماع میں مجموعی طور پر 25 لاکھ مسلمان شریک ہوتے ہیں، جو کہ حج کے بعد مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ اس محنت کی دیگر خوبیوں کے ساتھ ایک اہم خوبی یہ ہے کہ یہ انتہائی سادگی کے ساتھ منعقد کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی طرح کا کوئی اعلان، پوسٹر یا بینر وغیرہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ بہت سارے شرکاء شدید مشکلات برداشت کر کے پنڈال تک پہنچتے ہیں۔ یہ افراد اس راہ میں سختیوں اور تکالیف کو دل سے برداشت کر کے فخر اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ محدود جگہ کے اندر رہنے والے بڑی تعداد کے باوجود عام طور پر صفائی، کھانا پکانے اور اندرونی نقل و حرکت کے بہت کم مسائل درپیش ہوتے ہیں، جس کی بڑی وجہ اپنی ضروریات کو کم کر کے دوسروں کی ضروریات کا احترام کرنا ہے، جو کہ اخلاص کی مرہون منت ہے۔ غیر ملکی شرکاء کی تعداد کا اندازہ 50,000 سے 2 لاکھ کے قریب ہے، جن کی اکثریت بھارت، پاکستان، سعودی عرب، قطر، کویت، جاپان، ملیشیا، سنگاپور، افغانستان، انڈونیشیا، فلپائن، متحدہ عرب امارات، یمن، اردن، سوڈان، مصر، نائجیریا، کینیا، زمبابوے، ترکی، اسپین، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ، جرمن، ڈنمارک، سویڈن، امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا سمیت مختلف ممالک سے شرکت کرنے آتی ہیں، جبکہ حکومتی وزراء انتظامات کا جائزہ لینے اور تیاریاں دیکھنے کے لیے اجتماع گاہ کے خصوصی دورے کرتے ہیں۔ اجتماع کا اختتام آخری دعا سے ہوتا ہے۔ اس دن لوگ خصوصی طور پر اجتماع میں شریک ہوتے ہیں اور اس دن اجتماع میں شرکاء کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس دن لاکھوں لوگ اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھاتے اور دنیا میں امن کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس محنت کے لیے قبول فرما لے، جس طرح تو نے انبیاء اور صحابہ سے یہ کام لیا ہے، اور اے اللہ اس کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا ہے۔ یا اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر، اے اللہ امت میں دعوت کی عزت اور قربانیوں کو زندہ فرما کر، اے اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما کر، اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما دے، ساری امت کو، امت محمدیہ کو اے اللہ سنت والی زندگی سے مزین فرما۔ جتنی محنت اجتماع کے لیے کی گئی ہے، محنت کرنے والوں کو، خدمت کرنے والوں کو، اے اللہ اس اجتماع کے لیے روزے رکھنے والوں کو، اس اجتماع کے لیے سارے اعمال خیر کرنے والوں کو، یا اللہ تم نے فضل سے قبول فرما لے۔ بشوا اجتماع ایک پرامن اجتماع ہے جو کہ ہدایت، برکت، مذہبی تعلیم اور روحانی تکمیل کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ اتحاد، یکجہتی، باہمی محبت اور احترام کا اظہار کرتا ہے اور اسلامی اقدار کے اپنے عزم کو دوبارہ تبدیل کرنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔